بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 12 محرم 1443 ہجری بمطابق 20 اگست 2021 بروز جمعہ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کر چکے۔ سعودی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد القصبی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے کرونا وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں بڑی پیش رفت حاصل کر لی۔ مملکت اسکول کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ایس پی اے اور الشرق الاوسط کے مطابق القصبی نے کہا ہے کہ وبا کے خلاف بڑی کامیابی معاشرے کے تمام افراد کے سر جاتی ہے۔ سب نے مل جل کر تعاون کیا اور قیادت نے لامحدود وسائل فراہم کیے۔ القصبی نے جمعرات کو وزیر تعلیم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں توجہ دلائی ہے کہ سعودی ہیلتھ پاسپورٹ اب تسلیم کیا جا چکا ہے۔ ویکسین وائرس سے بچانے والی پہلی دیوار ہے۔ القصبی نے کہا ہے کہ یونیسکو میں عرب گروپ کے سائنسی ورثے کی کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر سعودی عرب کا انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ملک انسانی ورثے کا ریکارڈ تیار کرنے اور اس کے تحفظ میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق القصبی نے کہا ہے کہ سعودی عرب معیشت کے بہت سارے شعبوں میں وبا کے مسائل سے نکل چکا ہے، جبکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ابھی تک وبا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ القصبی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 11 ملین سے زیادہ افراد 2 خوراکیں لے چکے ہیں اور 21 ملین ایسے ہیں جو ایک خوراک حاصل کر چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے توجہ دلائی ہے کہ بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کورونا ایس او پیز کی پابندی برقرار رکھنا ہوگی۔ عفیف میں ٹریفک حادثات، 24 افراد زخمی، ایک کی حالت نازک۔ عفیف جنرل ہسپتال میں تعلقات عامہ کے انچارج سلطان المغیری نے بتایا ہے کہ جمعرات کو الہومیات کے قریب ریاض طائف شاہراہ پر ہیبت ناک حادثے میں 24 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ افراد بس سے سفر کر رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر کی ٹیموں نے جائے حادثہ پہنچ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ان میں سے 16 کو موقع پر مرہم پٹی کر کے رخصت کر دیا گیا، جبکہ 8 کو علاج کے لیے عفیف جنرل ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ باقی افراد کے زخم درمیانی نوعیت کے ہیں۔ المغیری نے بتایا ہے کہ حادثے کی اطلاع ایمرجنسی وارڈ کو پہلے ہی مل گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی آپریشن روم اور ایمرجنسی وارڈ کو پوری طرح سے چوکس کر دیا گیا تھا۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر عبداللہ العتیبی نے بھی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا تھا۔ مسجد الحرام میں زائرین کے لیے مزید 17 دروازے مختص۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین حرم کی سہولت کے لیے مزید 17 دروازے کھول دیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایس او پیز کی پابندی کرتے ہوئے مزید دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ زائرین حرم کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مذکورہ دروازوں پر 100 نگران تعینات ہوں گے۔ انتظامیہ کے تحت حرم کے دروازوں کی نگران کمیٹی کے سربراہ فہد المالکی نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ دروازے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان میں جسر اجیاد الشبیکہ باب نمبر 84، باب نمبر 74، باب نمبر 121 اور باب 114 کے علاوہ باب نمبر 91 کی برقی سیڑھیاں بھی شامل ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے باب ملک فہد، باب جیاد، باب الصفا، باب النبی، باب الاسلام، باب المروہ اور الرقم کی سیڑھیاں مختص کی گئی ہیں۔ حرم کے جس دروازے پر سبز بتی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں زائرین کے لیے گنجائش موجود ہے، جبکہ دروازے پر سرخ بتی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حرم کے اس حصے میں مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نمازوں کے فوراً بعد لوگوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت حرم میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ جدہ میں پولیس افسر کے سعودی قاتل کو سزائے موت۔ سعودی حکام نے ایک پولیس افسر کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر مقامی شہری کو جمعرات کے روز جدہ میں سزائے موت دے دی۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی شہری عبدالعزیز بن سعود المالکی نے سیکیورٹی افسر ڈپٹی سارجنٹ عبداللہ بن مشاری الصبئی کو گھات لگا کر قتل کر دیا تھا۔ اس نے الصبئی پر پے در پے چھری کے وار کیے تھے، جس سے وہ جان کی بازی ہار گیا تھا۔ المالکی ایک دہشت گرد تنظیم کا حامی تھا۔ وزارت داخلہ نے توجہ دلائی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مفرور المالکی کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔
اسے اسپیشلسٹ فوجداری عدالت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر المالکی کو فساد فی الارض، ملک میں انا رکی اور بد امنی پھیلانے والے جرم کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ المالکی کو سرعام موت کی سزا دی جائے۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی فوجداری عدالت کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ آخر میں ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ وزارت داخلہ نے بیان ختم کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ جو شخص بھی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے، مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق کرنے کے جرم کا مرتکب ہوگا، اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ کیا مکہ اور مدینہ میں غیر ملکی زمین کے مالک بن سکتے ہیں؟ قانون مشیر جعفر جمیل اللیل نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی بھی سعودی کے نام سے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں غیر منقولہ جائیدادوں کا مالک نہیں بن سکتا۔ تجارتی پردہ پوشی کے ذریعے مالک بننے کی کوشش کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس قسم کی جائیداد نیلام کی جا سکتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قانون مشیر نے بتایا ہے کہ غیر ملکی مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے مقدس علاقوں میں زمینوں کے مالک صرف ورثے کی صورت میں بن سکتے ہیں۔ جائیدادوں سے بھی استفادے کا حق بھی صرف وراثتی طور پر ہی ممکن ہوگا۔ قانونی مشیر سے دریافت کیا گیا ہے کہ کیا غیر ملکی سعودی عرب میں جائیدادیں خرید سکتے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس علاقوں کے علاوہ غیر ملکی سعودی عرب میں کسی بھی مقام پر جائیدادوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں وزارت داخلہ سے منظوری لینا ہوتی ہے۔ غیر ملکی رہائشی مکان خرید سکتے ہیں، تاہم ایک سے زیادہ مکان خریدنے کے مجاز نہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے مقررہ قانون ملکیت کی دفعہ 2 میں سے 1 کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ عدالتی نظام میں جدت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونٹ قائم۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمعانی نے انصاف کے لیے رجوع کرنے والوں کی خاطر عدالتی نظام کو جدید تر بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونٹ قائم کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت انصاف نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونٹ اس حوالے سے ملکی اور بین الاقوامی تجربات اور ماہرین سے استفادہ کرے گا۔ علاوہ ازیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی سہولتوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، ان کی نگرانی بھی ہوگی۔ وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونٹ کے قیام سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی حکمت عملی پر خوشگوار اثرات پڑیں گے اور کارکردگی بہتر ہوگی۔ وزارت انصاف نے اطمینان دلایا ہے کہ وہ اپنے مختلف شعبوں کو ڈیجیٹل بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گی تاکہ عدالتی نظام سے رجوع کرنے والوں کے وقت اور محنت کی بچت ہو اور اہلکاروں کی کارکردگی بہتر اور تیز ہو۔ مکہ شریف میں طواف کے لیے 25 اور بزرگوں کے لیے 4 ٹریک مختص۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مطاف میں 25 اور معذور بزرگوں کے لیے 4 ٹریک مختص کر دیے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق انتظامیہ نے حرم شریف میں کرونا SOPs کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے مطاف صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور نمازوں کے لیے مصلی پر خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ زائرین طواف سے سعی اور نماز کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی اطمینان سے کر سکیں۔ سیکریٹری قافلہ بندی انجینئر نزار علال الدین نے بتایا ہے کہ انتظامیہ کی قیادت نے سالہ سال کے تجربے کو مد نظر رکھ کر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اسکالرز نے فیلڈ سروے کیے تھے، جبکہ حرم شریف آنے جانے اور وہاں عمرہ و عبادت منظم شکل میں ادا کرنے کے حوالے سے مسلسل مطالعہ جات کے نتائج کو مد نظر رکھ کر نئے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علال الدین نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے حج اور عمرہ سیزنوں کے دوران غیر معمولی ازدحام کو کنٹرول کر کے پوری دنیا میں اپنی ساکھ بنا لی ہے۔ مملکت میں ایسے سعودی نوجوان تیار ہو چکے ہیں جو زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کا ہنر رکھتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ کو روکنے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ علال الدین نے بتایا ہے کہ اجیاد، الشبیکہ، قدی اور باب علی پر عمرہ زائرین اور نمازیوں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ وہاں سے اسپیشل ٹریکوں کے ساتھ انہیں طواف اور عبادت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ 500 سے زیادہ کارکن یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔